الرحمن ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شہادت کا ذکر کریں گے کہ کس طرح آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ کی شہادت کا ذکر کریں اس سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں سماعت فرما لیتے ہیں۔ آپ امیر المومنین اور اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے۔ آپ جو ہے جنتی عورتوں کی جو سردار ہیں، آپ ان کے شوہر نامدار ہیں۔ جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، آپ ان کے والد بزرگوار ہیں۔ آپ نبیوں کے امام، رسولوں کے امام، کائنات کی جان حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو بڑی شجاعت سے، دلیری سے نوازا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو ہے علم کی دولت سے بھی سرفراز فرمایا۔ بے حد اللہ پاک نے آپ کو علم عطا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ رب العالمین نے آپ کو اتنا علم عطا فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک یہودی جو ہے آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ تو علم کے دروازے ہیں، تو میری چھوٹی داڑھی اور آپ کی گھنی داڑھی ہے، اس کا قرآن سے ذکر آپ بتائیں۔ تو آپ نے 8ویں پارے کی آیت مبارکہ پڑھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو زمین اچھی نہیں اس سے جو ہے کھیتی نہیں نکلتی مگر تھوڑی، جو زمین اچھی ہے اس سے کھیتی جو ہے زیادہ نکلتی ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا جو زمین اچھی نہیں وہ تمہاری ٹھوڑی ہے، اور جو زمین اچھی ہے جس سے سبزہ اچھا نکلتا ہے وہ میری ٹھوڑی ہے جس کی وجہ سے میری گھنی داڑھی ہے۔ اللہ اکبر، جب وہ یہودی جو ہے آپ کے اس جواب کو سنتا ہے تو وہ لاجواب ہو جاتا ہے اور اس چیز کو تسلیم کرتا ہے واقعی آپ جو ہے علم کے دروازے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین نے آپ کو بڑا علم عطا فرمایا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے نام کے آگے آتا ہے کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اس کا معنی یہ ہے ایسا چہرہ جس پر اللہ تعالی نے کرم کیا۔ تو لہٰذا یہ آپ کے نام کے آگے کیوں آتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے آپ کے نام کے آگے اس لیے آتا ہے کہ آپ نے کبھی بھی بت کو سجدہ نہیں کیا، تو اسی وجہ سے آپ کے نام کے آگے لکھتے ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، یعنی ایسا چہرہ جس پر اللہ تعالی نے کرم کیا۔ آپ کی کنیت ابو تراب ہے۔ ابو تراب کنیت ملنے کی وجہ کیا؟ ویسے آپ کی کنیت ابو الحسن بھی ہے، لیکن ابو تراب آپ کی کنیت یا آپ کا لقب بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ کو یہ کس طرح آپ کو یہ کنیت ملی یا یہ لقب ملا؟ ایک مرتبہ آپ مسجد شریف میں آرام فرما رہے تھے، آپ کے جسم مبارک پر کچھ مٹی لگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا قم یا ابا تراب، یعنی کھڑے ہو جاؤ اے مٹی والے۔ تو آپ کو حضور کے یہ الفاظ اتنے پسند آئے تو آپ کو ابو تراب کہہ کر کوئی پکارے تو آپ بے حد خوش ہوتے تھے۔ اتنا خوش، آپ کا جو اصل نام ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نام سے اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا ابو تراب کے نام سے آپ خوش ہوتے تھے۔ بہرحال آپ جو ہے اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ آپ نے دین اسلام کی بڑی خدمات انجام دی ہیں، اور یقیناً ایسی ہستیوں سے محبت کرنی چاہیے، ادب و احترام بجا لانا چاہیے۔ اور میں اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں مالک کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا جو میں یہ ذکر کر رہا ہوں یا یہ جو لوگ سماعت فرما رہے ہیں، اس ذکر کی برکت سے یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ تو آپ کی شہادت کس طرح ہوئی؟ جس دن آپ کی شہادت تھی اس دن آپ نے خواب دیکھا تھا، اور اپنے بڑے شہزادے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خواب آپ نے بیان کیا۔ اپنے شہزادے سے آپ نے فرمایا کہ بیٹا میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ جب حضور کو میں نے دیکھا تو حضور سے میں نے شکایت کی۔ کیا شکایت کی؟ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت کی کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت سے مجھے سخت تکلیف پہنچی ہے اور مجھ سے آپ کی امت نے سخت جھگڑا کیا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے یہ شکایت کی تو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے آپ دعا کیجئے، یعنی ان کے خلاف دعا کیجئے۔ تو لہٰذا آپ نے بارگاہ خداوندی میں اس طرح دعا کی کہ مولا کریم مجھے ان لوگوں سے بہتر لوگوں میں بدل دے اور انہیں اس سے سابقہ ڈالو جو مجھ سے بدتر ہو۔ آپ یہ فرما ہی رہے تھے کہ ابن نبا مؤذن نے جو ہے اذان دینا شروع کی، الصلاۃ جو ہے اس نے پڑھنا شروع کیا۔ تو لہٰذا آپ اپنے جو ہے حجرے سے، اپنے گھر سے نکلے اور لوگوں کو آپ فجر کی نماز کے لیے جگاتے تھے، الصلاۃ اس طرح آپ ندا لگاتے۔ تو آپ اس طرح لوگوں کو جگاتے ہوئے جا رہے تھے کہ ایک بدبخت ابن ملجم، یہ بدبخت آپ کی طاق میں تھا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگوں کو نماز کے لیے جگا رہے ہوں گے اس وقت میں وار کروں گا۔ تو یہ چھپا ہوا تھا۔ جیسے ہی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایک مقام پر آئے اور آپ لوگوں کو جگا رہے ہیں تو آپ پر جو ہے اس نے تلوار کا اتنا خطرناک وار کیا کہ آپ کی جو ہے آپ کے سر مبارک پر اس طرح تلوار ماری کہ وہ اس کو کاٹتے ہوئے کن پٹی تک جو ہے وہ تلوار کا وار آیا۔ اللہ اکبر۔ آپ کی زبان مبارک سے اس وقت یہ جملہ نکلا، فزتو برب الکعبہ، یعنی رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پر یہ ابن ملجم نے جو وار کیا، ایک روایت کے مطابق 17 رمضان، ایک روایت کے مطابق 19 رمضان، بہرحال علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ تو اس طرح یہ وار کیا اور آپ نے جام شہادت 2 دن تک جو ہے آپ باقید حیات، یعنی کہ 2 دن تک آپ ظاہری طور پر موجود رہے۔ ایک قول کے مطابق 19 رمضان اور ایک قول کے مطابق 21 رمضان کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا ناظرین کرام، ہم حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے یقیناً محبت کرتے ہیں اور محبت کرنی بھی چاہیے اسی عظیم ذات سے۔ آپ کا طریقہ کار کتنا پیارا کہ فجر کی نماز کے لیے آپ لوگوں کو جگاتے، اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے نمازوں کو نظر انداز کیا ہوا ہے، چند مخصوص اعمال کو اختیار کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے محبت کا حق ادا کر دیا۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ تو جو ہمارے اسلاف ہیں، ان بزرگان دین کا جو ہم ذکر خیر کرتے ہیں، اس کا ایک بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی زندگی کو اپنی ذات پر نافذ کریں، یعنی جس طرح انہوں نے زندگی گزاری، دین کی خدمت کی، اللہ رب العالمین کی فرما برداری کی، اطاعت کی، اللہ پاک کی عبادت کی، اسی طرح ہم بھی زندگی اسی طرح گزاریں۔ بنیادی مقصد ایک یہ بھی ہوتا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تو لوگوں کو فجر کے لیے جگائیں، اور آج ہمارا حال یہ کہ ہم فجر کی نمازی قضا کر دیں۔ تو افسوس کا مقام ہے۔ نماز کو اپنی ذات پر نافذ کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بہرحال حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو غسل دیا، اور حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور کوفہ کے دارالامارت میں رات کے وقت آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ جب آپ کی نماز جنازہ پڑھ لی گئی تو اس کے بعد امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن ملجم کو پکڑا اور اس کے ہاتھ پیر کاٹ دیے، اور اس کی لاش کو آپ نے آگ لگا دی۔ تو لہذا ابن ملجم کے ساتھ آپ نے اس طرح کیا۔ تو یہ مختصر جو ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ہم نے آپ کے سامنے واقعہ بیان کیا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر کیا۔ 21 رمضان المبارک کو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے گھر میں فاتحہ خوانی کا اہتمام کیجئے۔ جو ہمارے اسلاف بزرگان دین اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، ان کے جو ایام آتے ہیں ان ایام کو ہم یاد رکھیں۔ آج کل فی زمانہ ہم جو ہے اپنی برتھ ڈے یا اپنے عزیز کی برتھ ڈے کو تو یاد رکھتے ہیں، یا اپنے عزیز کی عرس کو بھی یاد رکھ لیتے ہیں، لیکن اس طرح مقدس ہستیوں کے عرس کو یاد رکھا کریں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے جو جام شہادت آپ نے نوش فرمایا، ایک قول کے مطابق 21 رمضان ہے، تو آپ 21 رمضان کو اپنے گھر میں فاتحہ خوانی کا اہتمام کیجئے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس ذکر کی برکت سے مجھ گناہ گار کی مغفرت فرمائے، دیکھنے والے ناظرین کی اللہ پاک مغفرت فرمائے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا۔ کوئی بھی دینی مسئلہ آپ نے معلوم کرنا تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔